اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے دروازے کے آگے بیٹھے رہتے اور ڈھونڈتے مہمان کو کہ کہیں سے مجھے مہمان ملے اور مہمان کو میں اپنے گھر لے کر آؤں اور میں مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ جس دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مہمان کے بغیر کھانا کھاتے تو اس دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا۔ یہ اس لیے کہ مہمان کے ساتھ جب مہمان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رزق کا آپ سے پوچھتے بھی نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، کتنے لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذاتی گھر نہیں، کرایوں نے ہماری کمر توڑ دی، ہم بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، ہم بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں کہ ہم اپنا ذاتی گھر بنائیں۔ یعنی انسان اگر کوئی شخص شہر میں رہ رہا ہے اور اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں اور اس کے وسائل میں اس کو اپنا ذاتی گھر دکھائی نہیں دے رہا کہ دور دور تک بھی اسے اپنے ذاتی مکان کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے، تو ان بھائی بہنوں کے لیے آپ کو ایک آسان عمل بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے میرا گھر ملے، مجھے میرا ذاتی گھر ملے، تو وہ دو چیزوں کو کرے۔ ایک، وہ پکا ارادہ کر لے کہ میں اپنے گھر میں جب مجھے ذاتی گھر ملے تو میں اپنے گھر میں مصلی بناؤں گا۔ مصلی کسے کہتے ہیں کہ گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر لینا کہ وہاں جائے نماز بھی ہو، وہ صاف ستھرا ہو، خوشبو اس میں لگی ہوئی ہو، وہاں مصلی بچھے ہوئے ہوں، وہاں قرآن مجید جو ہے وہ ادب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہترین لحاف میں اسے رکھا ہوا ہو اور اس کمرے میں اور کوئی کام نہ ہوتا ہو سوائے عبادت کے، اسے مصلی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص گھر چاہتا ہے تو پہلے نیت یہ کرے کہ اللہ مجھے آپ گھر دیں گے تو میں اپنے گھر میں ایک مصلی ضرور بناؤں گا۔ اور دوسرا، میں آنے والے مہمانوں کا خیال رکھوں گا۔ جو شہر میں میرے رشتہ دار آتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں مریض لے کر آتے ہیں، میرے گھر آئیں گے تو میں خوش دلی سے ان کا استقبال کروں گا اور ان کا اکرام کروں گا۔ تو جو شخص ان دو باتوں کا ارادہ کر لے، ایک مہمانوں کے اکرام کا اور دوسرے مصلی کا، اللہ رب العزت انہیں اپنا ذاتی گھر دیں گے۔ مجھے یاد ہے، میرے ایک ماموں ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، 20 گریڈ کا آفیسر ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ اللہ رب العزت مجھے ذاتی گھر دے اور گھر کے ساتھ علیحدہ ڈرائنگ روم ہو کہ مہمان میرے پاس آئیں، وہ 3 دن رہے، 4 دن رہے، کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور میں ان کی خدمت کروں۔ میں نے اپنے ماموں کو کہا کہ ماموں جان، اگر آپ کی یہی نیت ہے کہ مہمان آئے میں ان کا اکرام کروں اور ان کی عزت کروں، میرا گھر ایسے ہو کہ مہمانوں کے لیے رہنے کی جگہ ہو، تو اللہ رب العزت آپ کو گھر دیں گے، ضرور دیں گے۔ یقین مانیے اللہ رب العزت نے ان کو گھر بھی دیا اور اسلام آباد کے مین شاہراہ پہ بھی دیا۔ اور اگر آپ بھی اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو بس 2 باتوں کو لازم پکڑ لیں، اللہ رب العزت بہت جلد آپ کو اپنی ذاتی اشیاء اور ذاتی گھر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔